بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ طلبہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے اس میں فعل کے حوالے سے کچھ بات پڑھی، اور اس سے پہلے کلمہ، اس کی تعریف، اس کی اقسام، ہر ایک کی تعریف، اور ساتھ میں اسم فعل حرف کے بعد اسم فعل جو کچھ کلمات عربی جو ہے وہ ادب میں ہمیں دیکھنے کو آتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات پڑھی۔ جو آج کا سبق ہے، سبق نمبر 4، یہ کس حوالے سے ہے کہ آپ کے سامنے عربی کلمات ہیں۔ چونکہ جو صرف ہے اس کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے، اس نے آپ کو بتانا ہے کہ کلمات میں یعنی کون سا کلمہ جو ہے وہ کس طرح بنا ہے، اور کس کلمے میں حروف اصلی کتنے ہیں، حروف زائد کتنے ہیں، اور جو ہے وہ کون سا کلمہ کس وزن پہ آئے گا۔ یہ سارے اوزان اور یہ معاملہ، حرف اصلی، حرف زائد کی تفاصیل اس میں بیان کی جائے گی۔ تو آج سب سے پہلے وہ آپ کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی کلمے کے حروف اصلی جب نکالنے ہیں اور حروف زائد جب آپ نے معلوم کرنے ہیں تو کیسے معلوم کرنے ہیں۔ اس کے لیے وہ آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی کلمے کا وزن بنانا سیکھیں۔ جب آپ کو کسی بھی کلمے کا وزن بنانا آ جائے گا تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ کتنے زائد حروف رکھتا ہے اور کتنے اصلی حروف رکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بنیادی جو ہے وہ آپ کو وزن نکالنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ وہ اس سبق میں آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ مزار صرفی سبق کی ہیڈنگ ہے، اور شروع میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ ہر اسم معرب اور فعل متصرف کا کے لیے ایک میزان ہوتی ہے، یعنی ایک ترازو ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہر اسم معرب اور فعل متصرف کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈائی ہوتی ہے جس کے ذریعے اس اسم کا یا اس فعل کا یا اس کلمے کا وزن کیا جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میزان ہوتی ہے، ترازو ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس کلمے کا وزن کرتے ہیں۔ عربی کے اکثر کلمات چونکہ 3 حرفی ہوتے ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کی گئی ہے وہ بھی 3 حروف سے مرکب ہے۔ یہ 3 حروف فا، عین اور لام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر کلمات جو ہے وہ 3 حروف حرفی ہوتے ہیں، تو جو بنیادی وزن کے لیے جو بنایا گیا ہے سانچہ یا جو ترازو یا میزان بنائی گئی ہے وہ بھی 3 حرفی ہے، اور وہ ہے فا، عین، لام، فاعل۔ اچھا، اب جن کلمات کے حروف اصلیہ 3 کی بجائے 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے تو ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، جن کے 4 ہوں گے ان کے اینڈ پہ ایک لام کا مزید اضافہ کر دیں گے، تو فعل کی بجائے وہ فعلل ہو جائے گا۔ اور جس کلمے کے حروف اصلی 5 ہوں گے، اور یہ صرف اسم کے اندر ہوگا، فعل کے حروف اصلی 5 نہیں ہوتے، 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں بس، لیکن اسم کے اندر حروف اصلی 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے 5 ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ ہم مزید ایک لام کا اضافہ کر دیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ثلاثی مجرد کا جو وزن معلوم کرنے کا جو سانچہ ہے یا جو میزان ہے وہ فا، عین، لام ہے، اور رباعی مجرد کے لیے جو وزن معلوم کرنے کی جو میزان ہے وہ فا، عین، لام، لام ہے، اور خماسی مجرد کا وزن معلوم کرنے کے لیے جو میزان ہے وہ فا، عین، لام، لام اور لام، ٹھیک ہے، فعلل یا فعللل، فعلل یہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طرح کا جو میزان ہے یہ مقرر کیا گیا۔ کہتے ہیں جس کلمے کا آپ نے وزن نکالنا ہے اس کلمے کو موزون کہیں گے۔ اسم مفعول کا صیغہ ہے موزون، یعنی جس کا وزن نکالا جانا ہے، اور جس کے ذریعے نکالنا ہے آپ نے وزن، اس کو میزان کہیں گے یا اس کو وزن کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے آپ کے سامنے ناصارہ، اب اس کا وزن نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ناصارہ موزون ہے، اور جب ہم نے اس کا وزن نکالا ناصارہ بروزن فاعلہ، تو فاعلہ جو ہے یہ میزان ہے، یا فاعلہ کہہ دیں گے ہم کہ فاعلہ وزن ہے، تو ناصارہ موزون فاعلہ کے وزن پر ہے، یا فاعلہ اس کی میزان ہے۔
یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمے کا وزن کیسے نکالنا ہے. جب آپ کو وزن نکالنا آئے گا تو آپ کو کسی بھی کلمے کے حروف جو زائد ہیں اور حروف اصلی ہیں اور اس کا باب کیا ہے، وہ کہاں سے نکلا، کہاں سے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. تو وزن نکالنے کے طریقے کے حوالے سے اب وہ کچھ باتیں، کچھ اصول، کچھ قاعدے آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ تقریباً 9 کے قریب قاعدے ہیں، تو ہم کچھ چیزوں کو آج کے سبق میں دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی اسم معرب یا فعل متصرف کا وزن نکالنا ہو، یہ بار بار بات کر رہے ہیں اسم معرب اور فعل متصرف کیوں کر رہے ہیں. میں نے پیچھے بات عرض کی تھی کہ صرف کا جو موضوع ہے نا، وہ صرف 2 قسم کے کلمات ہیں. صرف یا تو اس میں معرب پہ بات کرے گا یا جو ہے وہ فعل متصرف پہ بات کرے گا. یعنی اس حرف پہ بات نہیں کرے گا یہ، کیونکہ حرف سارے مبنی ہیں. اس میں معرب پہ کرے گا، اس میں مبنی پہ نہیں کرے گا. کیوں؟ مبنی کا وزن وغیرہ نہیں نکالا جاتا. فعل غیر متصرف پہ نہیں کرے گا، صرف متصرف پہ کرے گا. تو 2 قسم کے کلمات، اس میں معرب یا فعل متصرف، ان 2 قسم کے کلمات پہ اس نے بات کرنی ہے. صرف کا یہی دائرہ کار، یہی موضوع ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے موضوع سے خارج ہیں، تو اسی لیے یہ بار بار انہی دونوں کا نام لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی جب کسی بھی اسم معرب یا فعل متصرف کا وزن نکالنا ہو تو فا عین لام کو اس اسم یا فعل کی حرکات و سکنات کے مطابق لے آئیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے فارس. اب آپ اس کا وزن نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے جی کہ فارس کا وزن کیا ہے، تو آپ فا عین لام کو پکڑیں، جو حرکات فرس کی تھیں وہی فا عین لام کو دے دیں. فرس پہلے کلمے پہ کیا ہے؟ زبر. فعل کے پہلے کلمے پہ بھی زبر لگا دیں. فرس دوسرے کلمے پہ، دوسرے کلمہ کہہ رہا ہوں میں، دوسرے حرف پہ کیا ہے؟ زبر. تو فعل کے بھی دوسرے حرف پہ زبر لگا دیں. ٹھیک ہے. تو تیسرے کلمے پہ، تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ پیش. فعل کے بھی دوسرے حرف پہ پیش، تیسرے حرف پہ پیش لگا دیں. تو فاراسون کا وزن کیا نکلے گا؟ فعالون. ٹھیک ہے جی، یہ وزن کا طریقہ کار ہے. ایسے ہی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ناصرہ کا وزن، کہا جاتا ہے بھائی ناصرہ کا وزن معلوم کریں. تو ناصارہ پہلے حرف پہ کیا ہے؟ زبر. فعل، فا پہ بھی زبر دے دیں. صاد دوسرے پہ کیا ہے؟ زبر، دوسرے پہ بھی زبر دے دیں. فاعا، را تیسرے پہ کیا ہے؟ زبر، تو لام پہ بھی زبر دے دیں. ناصارہ فعالا، فاراسون فعالون. یہ طریقہ کار ہے وزن نکالنے کا. اچھا جی، دوسری بات، دوسرا قاعدہ، اگر آپ 3 حروف کا وزن معلوم کر لیتے ہیں، 3 حرفوں کے بعد ایک اصلی حرف مزید بچ جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پیچھے بات اوپر ہوئی ہے. تو کہتے ہیں فعلا کے لام کلمے کو دوبارہ لے آئیں. فعلا کے لام کلمے کو دوبارہ لیں. اب ایک لفظ ہے آپ کے سامنے درہمن، وزن نکالنا ہے. تو دیکھو پہلے حرف پہ کیا ہے؟ دال زیر دی، زیر ہے، تو فا پہ بھی زیر دی. اور را پہ کیا ہے؟ جزم ہے، دوسرے حرف پہ جزم. تو یہاں بھی دوسرے حرف را پہ، فا پہ، عین پہ جزم آ جائے گی. تو فع، در فع. اور تیسرے پہ کیا ہے؟ زبر، تیسرے پہ کیا آ جائے گی؟ زبر. درہا فعلا. اور اس کا چوتھا بھی اصلی باقی ہے، جس جیسے میم ہے اور تنوین ہے اس پہ پیش والی. تو کیا ہے؟ اس پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ لام پہ بھی ایک لام مزید بڑھائیں گے اور اس کے اوپر بھی پیش والی تنوین لگا دیں گے. تو درہمن بروزن فعللن، درہمن فعللن، یہ اس کا وزن آ جائے گا. تو طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا. کسی بھی کلمے کا آپ وزن نکالنا چاہتے ہیں، فا عین لام کو لائیں اور اسے اس کلمے کے حرکات و سکنات کے موافق حرکات و سکنات دے دیں تو اس کا وزن نکل آئے گا. اب تیسرا قاعدہ دیکھیں. کہتے ہیں اگر آپ 3 حروف کو حرکات و سکنات دے دیتے ہیں، دینے کے بعد 2 اصلی حروف مزید بچ جاتے ہیں. بعض اسم ایسے ہوں گے، بڑے کم ایسے اسم ہیں کہ جن کے حروف اصلی 5 ہوں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ ایک لام کا اضافہ تو آپ نے کیا ہی تھا پہلے، مزید ایک لام کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی مزید 3 حرفوں کے بعد 2 لام اور آ جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے سفر جالون. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کلمے پہ کیا، پہلے حرف پہ کیا ہے؟ زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ جزم. تو کیا ہوگا؟ فعل، فعل. پھر ایک اور لام بڑھائیں گے، زبر لگائیں گے، فعل لا. ایک اور بڑھائیں گے،
دو پیشیں لگائیں گے، فعل لالن، ٹھیک ہے؟ تو دو حروف ایک جنس کے جمع ہوئے ایک کلمے میں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، آپس میں ادغام کر دیا، تو فعل لالن کیا بن جائے گا؟ فعل لالن، فعل لالن کیا بن جائے گا؟ اکٹھا کر دیں گے ان کو، فعل لالن بن جائے گا۔ تو سفر جالن فعل لالن، یہ اس کا وزن نکلے گا۔ اور مزید وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو لام بڑھانے والی بات ہے نا، یہ فعل میں نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف اسم میں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ خماسی والی بات صرف اسم میں ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے آپ کو بنیادی آج سمجھا دیا کہ کسی بھی کلمے اسم معرب یا فعل متصرف کا وزن معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ اور وزن معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی کلمے کے حروف اصلی 3 ہیں تو فعل لاؤ، لانے کے بعد کلمے کے مطابق اس کو حرکات و سکنات دے دو۔ اگر اس کے حروف اصلی 3 کے بعد ایک مزید ایک اور 4 ہے تو ایک لام بڑھا دو اور اس کے مطابق اس کو حرکات و سکنات دے دو۔ اور اگر 4 کی بجائے 5 ہیں تو ایک لام اور بڑھا کے اس کلمے کے مطابق حرکات و سکنات اس پہ لگا دو۔ اس طریقے سے آپ اس کا وزن معلوم کر سکتے ہو۔ مزید آگے باتیں وزن معلوم کرنے کے حوالے سے کس طرح کرنا ہے، 6 باتیں مزید ہیں، 3 ہم نے آج پڑھی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ ان جو باتوں کو جو میں نے عرض کیا اچھی طرح آپ پڑھ لیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔